میرے دوستو، یہ 22 نمبر حکم ہے، آیات نمبر 226 اور 227 کے اندر یہاں پہ ایلا بیان ہو رہا ہے۔ ایلا، اللہ نے لفظ بھی ایلا استعمال کیا ہے، للذین یؤلون۔ یؤلون کیا ہے؟ جمع ہے۔ تو ایلا، جو شخص اپنی عورتوں سے ایلا کر لے، یعنی کہ قسم اٹھا لے، اور اس ایلا کی قسم اٹھانے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ 4 مہینے کی قسم اٹھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا 4 مہینے تک، اور دوسرا یہ کہ 4 مہینے سے کم کی مدت پر قسم اٹھا لے۔ مثال کے طور پر بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے 1 مہینہ قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی تھی، اور 29 دن آپ الگ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایلا ہے۔ اور اگر 4 مہینے سے کم کی قسم اٹھائی تو پھر جتنے دنوں کی قسم اٹھائی ہے کہ میں مثال کے طور پہ 1 مہینہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اب وہ جو 1 مہینہ ہے وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا۔ بیوی بھی صبر کرے گی، مرد بھی صبر کرے گا، اور 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد پھر وہ اس کے قریب جا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد نے قسم اٹھائی 4 مہینوں کی کہ 4 مہینے میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اب جب 4 مہینے پورے ہو گئے، 4 مہینے پورے ہو گئے، تو اب ایک تو یہ کہ اب کیا اس عورت کو طلاق واقع ہو جائے گی اگر، یا وہ اس کے نکاح کے اندر برقرار رہے گی۔ پہلی صورت یہ کہ جمہور علماء کا اور جمہور مؤخرین کا یہ قول ہے کہ اس عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی 4 مہینوں کے بعد مرد سے رجوع کرنے کا کہا جائے گا زبردستی، کہ اب تیرے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ کہ اپنی عورت کو اپنے پاس رکھ، اور دوسرا راستہ تیرے پاس یہ ہے کہ یا اس کو طلاق دے۔ اگر نہ تو وہ رکھتا ہے اور نہ وہ طلاق دیتا ہے، تو اس کو یعنی کہ طلاق دینے پر زبردستی کرائی جائے گی، جبر کیا جائے گا، زور دیا جائے گا۔ اور اگر پھر بھی نہ مانے تو حاکم وقت اس کی طرف سے اسے طلاق دے گا، اور یہ طلاق رجعی ہوگی، یعنی کہ اگر وہ خامند، طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں، آگے بیان بھی آ جائے گا کہ جس کے اندر اس کو اختیار ہوتا ہے، اس نے رجوع کر لیا تو نکاح کیا ہے؟ برقرار رہے گا، طلاق رجعی۔ تو اب اس کے اوپر زور دیا جائے گا کہ تیرے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ، یا پھر اپنی بیوی کو طلاق دے۔ اور دوسری صورت کہ بعض جمہور کا اور اس کے اندر بعض صحابہ کرام بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان اور حضرت علی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تبع تابعین میں سے بھی، یعنی کہ ان کا قول یہ ہے کہ اس عورت کو 4 مہینے کے بعد طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب پھر اس کے اندر 2 صورتیں، کیا اس عورت کو طلاق رجعی واقع ہوگی یا طلاق بائن واقع ہوگی؟ بعض کا قول یہ ہے کہ اس کو طلاق رجعی واقع ہوگی، یعنی کہ اس رجوع کرے گا۔ اور طلاق بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جو رجوع سے نہیں، نکاح سے لوٹے گی۔ طلاق بائن جو نکاح سے، حلالے والی نہیں، حلالہ نہیں، نکاح ٹوٹ جائے گا، نکاح ہوگا طلاق بائن۔ اب جو کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی، اب ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ عدت گزارے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس 4 مہینوں کے اندر 3 حیض آ گئے،
3 حیض آ گئے تو اس کی عدت اس کے اندر پوری ہو جائے گی، یعنی کہ 4 مہینے گزرتے ہی اگر اس نے طلاق بائن کا ارادہ کیا ہے، طلاق بائن دی ہے، تو وہ اس سے کیا کر سکتا ہے؟ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی عدت گزر گئی ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ 4 مہینوں کے بعد کیا ہے، یعنی کہ اس کو 3 حیض گزارنے پڑیں گے۔ تو یہ ایلا ہے کہ جس کے اندر مرد اپنی عورتوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھا لے۔ تو اس میں کافی سارے، یعنی کہ یاد رہے راجح قول یہی ہے جو حدیث مبارکہ سے اور اس آیات سے سمجھ آ رہا ہے کہ اس عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کے اوپر جبر کیا جائے گا، زبردستی کی جائے گی، پھر اس کے بعد ہاں وہ مرد اسے طلاق دے یا پھر اسے اپنے نکاح کے اندر برقرار رکھے۔ کیونکہ یہاں پہ بھی اللہ نے بھی اس آیات کے اندر اگر تھوڑا سا غور کریں یہی فرمایا کہ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، کہ جو تم میں سے مرد قسم اٹھا لے تربص 4 اشہر، تو اس کی مدت کتنی ہے؟ 4 مہینے۔ فَإِن فَاؤُوا، بس اگر وہ لوٹ آئے، اگر وہ لوٹ آئے تو اللہ اسے بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر 4 مہینے کے بعد طلاق ہی واقع ہوتی تو پھر یہاں پہ اللہ لفظ طلاق نہ لے کر آتے کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، ہاں اگر اس نے ارادہ اور قصد، اللہ نے فرمایا کہ اس نے کیا ہے، میں نے طلاق دینی ہے، طلاق دیے، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ تو ان آیات سے اور احادیث مبارکہ سے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس عورت کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اب دوسری بات یہ رہی کہ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ راوی ہیں، روایت کرتے ہیں، بہت سارے کتابوں کے اندر، یہ بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم کے اندر بھی بہت سارے فقہاء نے یہ حدیث مبارکہ کیا ہے لکھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر رات کو مدینے کی گلیوں کے اندر چکر لگاتے تھے، یعنی کہ کوئی پریشان، کوئی کسی قسم کا بھی، تو وہ چکر لگاتے تھے، لوگوں کی صورتحال معلوم کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ چکر لگا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی کہ ایک عورت کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، تو جن اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ ان کالی راتوں کے اندر اگر میرا گھر والا کہیں گیا ہوا تھا، سفر پہ تھا یا تجارت کی غرض سے جیسے جاتے ہیں انسان، تو میرا گھر والا اگر یہاں پر ہوتا تو میں اس سے ہنستی، میں اس سے بولتی، تو پھر یعنی کہ ان اشعار کا ترجمہ ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ خدا کی قسم اگر مجھے خدا کا ڈر نہ ہوتا تو میرے اس چارپائی کی یا بیڈ کی یعنی کہ چاروں ٹانگیں کانپ رہی ہوتی۔ تو یعنی کہ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ یہاں سے لوٹے، اپنی بیٹی حضرت اماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس گئے، کہا بیٹی بتا مجھے کہ ایک عورت اپنے خاوند کے بغیر کتنے دن تک، یعنی کہ بغیر کتنے دن گزار سکتی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ایک عورت 4 یا 6 مہینے، اور بعض روایت میں اس سے زیادہ کا بھی آتا ہے، لیکن اکثر روایات کے اندر کہ 4 یا 6 مہینے اپنے خاوند کے بغیر ایک عورت رہ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم جاری کر دیا ان مجاہدین کے لیے جو سفر کے اندر تھے کہ وہ 4 مہینوں کے بعد واپس اپنے گھر لوٹ آیا کریں۔ تو یعنی کہ ان چیزوں سے بھی تو اب اس وجہ سے یہ 4 مہینے کی جو عدت ہے ان کے اندر تو ایک عورت یعنی کہ خاوند کے بغیر رہ سکتی ہے۔ پھر یعنی کہ ہر انسان، عورت ہو مرد ہو، خواہشات بھی ہوتی ہیں، تو یا تو پھر مرد ہو یا عورت ہو گناہ کی طرف رجوع کرے گی۔ تو اس وجہ سے ایک چیز تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ معلوم کی ہے کہ ایک عورت کتنا گزارا کر سکتی ہے اگر خاوند اس کا گھر پہ نہ ہو، تو گناہ سے بچ کر وہ کتنے دن رہ سکتی ہے۔ تو اس لیے تو اب یہ الہ کی یہ جو کچھ قسمیں ہمیں سمجھ میں آئی
اور پھر اس کے اندر یعنی کہ ایک مرد جو قسم اٹھا لے، پہلے تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی قسمیں انسان اٹھائے نہ بیوی سے دور رہنے کی الہ، لیکن قرآن ہر چیز کے احکام کو بیان کرتا ہے، اللہ پاک ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو کسی وقت اگر انسان سے صادر ہو بھی جائیں تو احکام اللہ نے نازل فرمائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنی لمبی انسان قسم نہ اٹھائے، اور پھر دوسری بات یہ رہی کہ اب کل کے درس کے اندر بھی آیا، کیا اب وہ قسم کو توڑنے پر اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا یا نہیں، اور جو کہتے ہیں کفارہ نہیں ادا کرنا پڑے گا ان کی دلیل تو یہی آیات ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے، اور تو ان کی دلیل یہی آیات ہے کہ ان کے قسم توڑنے پر کیا ہے، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور